السلام علیکم۔ زندگی آسان نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ایک وار زون میں رہ رہے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا میں وار چل رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا پہ وار چل رہی ہے، اکنامیکل وار چل رہی ہے، ملکوں کے مابین جنگ چل رہی ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ تو حقیقی جنگ چل رہی ہے زمین کو فتح کرنے کے لیے۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا رشیا افغانستان کی وار چل رہی ہے، اس کے بعد افغانستان میں امریکہ اور افغانستان کی وار چل رہی ہے، امریکہ لیبیا کی وار چل رہی ہے، عراق ایران کی وار چل رہی ہے، پھر عراق امریکہ کی وار چل رہی ہے۔ تو عجیب سی جنگوں کا سلسلہ ہے۔ پھر کرونا میں وار چل رہی ہے، رشیا یوکرائن کی وار چلنا شروع ہو گئی، ابھی فلسطین میں ایک جنگ کا سماں بنا ہوا ہے، اور اس جنگ کے سامان جو ہے، جنگ کے حالات ہیں، بے گناہ معصوم بچے، نومولود بچے، کم سن بچے، عورتیں، چلے مان لیں اگر، لیکن مانے ہی کیوں جب کوئی بے گناہ ہے تو ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے سویلینز، دے آر ناٹ پارٹ آف وار۔ لیکن ہمارا جتنا بھی سوشل میڈیا ہے، جتنا بھی پرنٹ میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، جس میں جانتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو اتنی نہیں چلے گی، کیونکہ سچ بہت سخت ہوتا ہے اور اکثر مشکل لگتا ہے، اس لیے اس کو پرووکیشن میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اور ہمارے میڈیاز کا کنٹرول جو بھی ہے ان بندوں کے ہاتھوں میں ہے جو کہ بائسڈ ہیں۔ جب تک ان کے مفاد کی چیزیں نہیں ہوتی، جب تک ان کے فائدے کی چیز اس میں نظر نہیں آتی، they don't go for it۔ لیکن ہمیں اپنی زندگی میں ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ ہماری مقصد پیدائش کیا تھا۔ کیا ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں یا کیا ہم نیوٹرل ہیں؟ کیونکہ جو نیوٹرل ہونا ہے یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ یا تو آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہ برا نہیں ہے، لیکن جو نیوٹرلٹی ہے یہ ظالم ہونے سے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ میری نظر میں تو نیوٹرلٹی از سن۔ آپ کی اپنی نظر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو ایک سائڈ لینی پڑے گی۔ اگر آپ عدالت میں بھی ہیں اور آپ کی عدالتیں نیوٹرل نہیں ہیں، ان کو ایک سائڈ لینی پڑے گی، یا تو حق کے ساتھ ہونا پڑے گا ان کو یا باطل کے ساتھ، درمیان میں نہیں ہو سکتی، نو وے، ٹھیک ہے۔ اور جو عدالتیں ہیں یا جو بھی سچ کا راستہ ہے اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں تو وہ حق پر ہیں، اور یہی اصل وقت کی طلب ہے، ڈیمانڈ ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی مظلوم کا ظلم دیکھتے ہیں اور اس پہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر ہم حق کی راہ پہ نہیں ہیں۔ ہم نیوٹرل بننے کی کوشش کریں تب بھی نہیں ہم جسٹیفائی کر سکتے۔ فلسطین میں بھلے مسلمان مر رہے ہوں یا یہودی مر رہے ہوں یا عیسائی مر رہے ہوں، ان بموں کے نتیجے میں جو ان پر گر رہے ہیں، یوکرائن میں غریب لوگ بھی مر رہے ہیں، رشیا میں بھی جو جوابی کارروائی یوکرائن بم پھینک رہا ہے، ایک چھوٹا سا ملک رشیا کے مقابلے میں، اسلحے کے ختم نہیں ہوتا ان کے پاس ابھی تک۔ دوسری طرف
ایک ملک میں معصوم لوگوں پر، فلسطین میں اتنا ظلم کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، ہسپتالوں کو اڑا دیا جاتا ہے، گھروں کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، نہیں کھڑا ہوتے تو ہم نیوٹرل ہیں۔ ہماری ایز اے بینگ اے نیوٹرل جو بھی پاورفل ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ گاڑیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اپنے آپ کو نیوٹرل نہ رکھیں اور آواز کو چلتے جانے، آواز کو آگے سے آگے بڑھائیں کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی ادا ہے، ان کا طریقہ ہے کہ ظلم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کہ وہ جن پر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وہ کوئی بھی ہو، بھلے وہ مسلمان ظلم کر رہے ہوں یا یہودی ظلم کر رہے ہوں یا عیسائی یا غیر مذہب ظلم کر رہے ہوں۔ تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں ایک سنت طریقہ ہے۔ اپنی آواز اٹھائیں، فلسطین کے امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر امن ہو اور ہمارے ارد گرد امن ہو، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔